میں بہت مشہور اداکارہ تھی۔ ملک کا بہت بڑا سیاستدان میرے پیچھے پڑ گیا۔ ہر روز اس کے بیہودہ پیغام لیے اس کا خادم ڈنڈے کی چوٹ پر آ کھڑا ہو جاتا۔ میں بالکل لفٹ نہ کرواتی۔ پھر ایک روز 10-10 لاکھ کے نوٹوں سے بھرے بیگ میرے آگے پیش کیے تو میں مان گئی۔ جب اس کو ملنے اس کے فارم ہاؤس گئی تو اس نے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ پیسوں سے بھرے بیگ میرے سامنے پڑے تھے۔ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اگر میں ایک شارٹ فلم پر 5 مہینے لگا کر کام کرتی پھر بھی مجھے اتنے پیسے نہیں ملنے والے تھے۔ اتنے پیسے صرف ایک ملاقات کے مل رہے تھے۔ میرے تو منہ میں پانی آ چکا تھا۔ بڑی کوشش کر رہی تھی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھوں، ان لوگوں کے سامنے میں اپنا لالچ ظاہر نہ کروں، لیکن 5,000 کے وہ سرخ گلابی نوٹ دیکھ کر تو میرا جی چاہ رہا تھا بس ان نوٹوں کو دیکھتی رہوں، بس کسی طرح ان کو چھو سکوں۔ سامنے کھڑا شخص میری لالچ کو بھانپ چکا تھا۔ کہنے لگا، میڈم جی سچ ہی کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے مالک کی بات مان لیں گی تو آپ کو ان نوٹوں سے تول کر رکھ دیں گے۔ آپ کا بستر مخمل کا نہیں بلکہ گلابی نوٹوں سے بھرا ہوگا۔ ایک دفعہ میرے مالک جی کے گھر اپنے مبارک قدم رکھیں تو صحیح۔ میرا دھیان نوٹوں سے ہٹا تھا۔ سامنے کھڑا تھا وہ 35 سالہ شخص جو کہ منہ میں پانی بہا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے حیائی ٹپک رہی تھی۔ وہ جن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں نے ایک ادا سے اپنے بال چھٹکے اور کہنے لگی، لے جاؤ تم یہ نوٹ۔ رہی بات تمہارے مالک سے ملنے کی تو میں سوچ کر بتاؤں گی۔ ابھی بھی میں نے اپنا معیار برقرار رکھا تھا۔ اس شخص نے جانے سے پہلے ایک کارڈ سامنے میز پر رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ ہمارے مالک ایک دفعہ کسی کو تحفہ دے دیں تو وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ آپ کے لیے ہمارے مالک کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہاں سے گیا اس کی گاڑی کی آواز مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے سنائی دی تو میں پیسوں پر جھپٹی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور کانپتے ہوئے میں پیسوں کو ہاتھ میں لے کر سونگ رہی تھی۔ جیسے مدتوں بعد کسی نشئی کو نشہ مل جاتا ہے، وہ سونگتا ہے، اپنی طلب پوری کرتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی کر رہی تھی۔ وہ پیسے میری مٹھی میں آ رہے تھے، لاکھوں میں تھے۔ میں ان پیسوں کو اپنے چہرے پر لگا رہی تھی، انہیں سونگ رہی تھی۔ ان پیسوں کو پانے کی خاطر تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ تو 20 لاکھ روپیہ تھا۔ اگر میں اس کے ساتھ جا کر تھوڑا وقت گزار لیتی تو وہ مجھے کروڑوں میں تول دیتا۔ میں نے ان پیسوں کو اٹھایا اور ایک ادا سے مسکراتی ہوئی سامنے آئینے کے پاس آئی۔ خود کو دیکھا، اپنے وجود پر ایک نگاہ دوڑائی۔ ہر طرف سے میں بالکل پرفیکٹ تھی۔ کوئی بھی مرد میرے حسن کو دیکھ کر مرنے کو تیار رہتا تھا۔ میں نے اپنے اس وجود پر ایک ہاتھ چلایا۔ ایک رات کی ہی تو بات تھی، کیا ہو گیا؟ ساری اداکاریں ایسی کرتی ہیں۔ اگر ایک سیاستدان میرے حسن پر پاگل ہو رہا ہے تو ایک رات گزارنے میں کیا حرج تھی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھ سے شادی کر لے۔ پچھلے 5 مہینے سے اس کے لوگ بار بار میرے دروازے پر آ رہے تھے۔ یہ سوچ کر ہی میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے وہ کارڈ اٹھایا اور اس پر لکھا ہوا ایک نمبر ملانا شروع کر دیا۔ نمبر پرائیویٹ تھا، میں نے صرف ایک مس کال ہی دی تھی۔ کچھ دیر بعد کال بیک آ چکی تھی۔ فون کان سے لگایا تو ایک بھاری سی آواز کا مرد بولا، کہنے لگا، ارے نازین، ہم جانتے ہیں کہ تم ضرور کال کرو گی۔ تمہاری یاد میں گھل گھل کر آدھا رہ چکا ہوں۔ نہ جانے کب تمہارا قرب مجھے میسر ہوگا۔ اس کے بعد جو الفاظ اس نے کہے تھے اور جس طرح وہ بول رہا تھا، میرے پورے وجود میں سرشاری سے اتر رہی تھی۔ میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، اب آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ بتائیے، ملاقات کرنی ہے آپ سے؟ میرے گھر میں آئیں گے یا پھر کسی ہوٹل میں؟ میں نے اس کے ہنسنے کی آواز فون پر سنی تھی۔ کہنے لگا، نہیں، ہوٹل میں کیوں؟ آپ کو تو میں اپنے فارم ہاؤس میں لے کر جاؤں گا۔ آپ ہمارے ہاں 10 دن کی مہمان ٹھہریے گا۔ آپ کی خوب خدمت کی جائے گی۔ آپ جیسے حسین و جمیل ہیرے بار بار تھوڑی ہاتھ نہ لگتے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی مسکرائی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں بھی اپنی واہیات گفتگو شروع کر چکی تھی۔ آخر کب تک معصوم اور شریف بن کر رہتی؟ میرے اندر بھی ایک شیطان موجود تھا جو مجھے اکسا رہا تھا، لیکن بدنامی کے ڈر سے میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ صرف اور صرف اسی لیے بڑی مشکلوں سے میں نے اس نوبت تک پہنچی تھی۔ اگر اپنی جنونیت کسی لڑکے پر بھروسہ کر کے اتارنے لگتی تو وہ بے وفا نکلا۔
اور میری ویڈیو لیک ہو گئی تھی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر ابھی تک میں نے کنٹرول رکھا تھا۔ لیکن ایک سیاستدان جو مجھ سے بھی زیادہ مشہور تھا، عزت رکھتا تھا، اس کے ساتھ میں خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ میں نے اگلے ہی پل اپنی اصل اوقات دکھاتے ہوئے کہا کہ 10 راتیں وہ بھی آپ کے ساتھ فارم ہاؤس میں۔ دیکھیے، میں جب ایک فلم کا سین کرتی ہوں تو گھنٹوں کے حساب سے ریٹ طے کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ 10 دن آپ کے فارم ہاؤس پر گزارنے ہیں، اور یوں میرے شوٹنگ کا کام بھی رکا رہے گا۔ مجھے کافی نقصان ہونے والا ہے۔ کم از کم مجھے ایسی آفر تو کریں کہ میں آپ کے ساتھ یہ 10 روز گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ ادھر میں اس امیر کبیر سیاستدان سے بات کر رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے اپنے وجود کو بھی نہا رہی تھی، جس کی خاطر یہ سیاستدان پاگل ہو رہا تھا۔ کال پر ہی وہ کہنے لگا، فکر مت کریں، آپ کو ہر طرح سے خوش کیا جائے گا۔ ذہنی، جسمانی، مالی، ہر طرح کی خوشی آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کیجئے۔ ایک دن کا کروڑ 1.5 کروڑ تو کافی رہے گا نا آپ کے لیے۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ ایک پل کو میرے قدم ڈگمگائے تھے۔ مجھے تو چکر آ چکے تھے۔ کروڑ 1.5 کروڑ رقم کوئی کم نہیں ہوتی۔ وہ تو کروڑوں کا نام بھی یوں لے رہا تھا جیسے اس کے لیے 5-10 ہزار روپے ہوں۔ ماں نے اگلے پل مسکرا کر کہا، ہاں کافی ہیں۔ میں تو فون بند کر چکی تھی۔ خوشی سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ لیکن 10 روز اگر میں وہاں پر گزارتی تو 10-15 کروڑ تو آرام سے کما سکتی تھی۔ صرف اور صرف کچھ محبت بھرے لمحات اس کے ساتھ گزار کر میں تو کروڑ پتی بھی بن سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے اندر کا شیطان سر اٹھا چکا تھا۔ نیند تو مجھے بہت آئی تھی، لیکن پیسوں کا سن کر بہت کچھ اڑ چکا تھا۔ فوراً میں شہر کی سب سے بڑے سلون میں گئی، وہاں پر اپنا حلیہ درست کروایا۔ اس سے کہا کہ مجھے بالکل یوں تیار کر دو جیسے کہ پاکستان کی امیر کبیر عورتیں ہوتی ہیں۔ 50 لاکھ روپے میں نے خود پر لگایا تھا۔ یقین مانیے کہ اس وقت میرے بینک میں سے تو آدھی رقم میں نے صرف خود کو مزید حسین بنانے میں لگا دی تھی، تاکہ میں کہیں سے بھی اس سیاستدان کو کم نہ لگوں اور اس کی سوچ پر پورا اتروں۔ اگلے روز ایک گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو ڈرائیور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ سیاستدان کا وہ اسکوٹی اہلکار، جو کہ شاید کچھ زیادہ ہی اس کا خاص تھا، اس کی تو رال ٹپکتی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ہکا بکا منہ کھولے مجھے دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا، واہ میڈم جی، آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ سر جی، آپ کو دیکھنے کے بعد مدہوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر تنزیہ مسکرا کر کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک مقام پر رکی تھی، جہاں پر آفس سے وہ شخص نکل کر گاڑی تک آیا تھا۔ اس کے ساتھ سیکورٹی پروٹوکول تھا۔ میں گاڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جلدی وہ گاڑی کی کھڑکی کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں پہلی مرتبہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اکثر میں ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی۔ آج میرے سامنے تھا۔ حسن میں اپنی مثال آپ اور بے حد خوبصورت اور کشش جسامت میں بھی بھرپور تھا۔ گاڑی جیسے ہی کچھ آگے بڑھی اور آبادیوں کم ہوئیں، سڑک کے دونوں طرف جنگلات آنے لگے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، بغیر جھجک سوال کیے میرا نرم ملائم ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ کہنے لگا، مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گی۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ جیسے ہیرے کی مجھے جیسے جوہری کو کتنی تلاش ہوتی ہے۔ بہت ترسایا ہے آپ نے مجھے۔ پچھلے 5 مہینوں سے میرے لوگ آپ کے گھر کے چکر کاٹ رہے تھے، آپ کی خاطر سب کچھ کر رہے تھے۔ اتنا تو کبھی مجھے مخالف پارٹی نے بھی نہیں ستایا جتنا آپ نے ستایا ہے۔ اب یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا، میں آپ سے سود سمیت بدلہ لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں کمینی سی مسکرائی تھی۔ کہنے لگی، میں آپ کے ہر حملے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے 10 دن گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ انہی باتوں میں وقت گزرتا گیا اور ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے، جہاں پر چاروں اور درخت ہی درخت تھے اور انتہائی خوبصورت ماحول تھا۔ ان درختوں اور خوبصورت وادیوں کے بیچوں بیچ فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتری۔ میں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ میرے وجود کے کسی بھی حصے سے اس قدر باریک تھا کہ میرا دودھیا رنگت صاف جھلک رہی تھی۔ اس سیاستدان کی نظریں میرے وجود پر ہی تھیں۔ جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہونے لگے تو اس شخص نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اس کے سخت ہاتھ جیسے ہی میری کمر سے ٹکرائے تو میں ایک پل کو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔
وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ ایک پل کو مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا تھا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا، آج سے پہلے کوئی بھی میرے اتنے قریب نہیں آیا تھا۔ لیکن صرف اور صرف پیسوں کی لالچ میں آج اس نوبت تک آن پہنچی تھی۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھا کر آگے پہنچی تھی، سامنے لانچ کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک چکی تھی۔ سامنے صوفے پر 5 مرد بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میں ٹی وی میں دیکھتی رہتی تھی، لیکن یہ اس شخص کے دوست ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سامنے میز پر سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ گلاس میں موجود مشروب تھا۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ 6 فٹ سے تجاوز کر رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ آپ کے مہمان ہیں، کیا یہاں پر کوئی پارٹی چل رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، پارٹی کو 4 چاند تو تم ہی لگاؤ گی، آؤ آگے بڑھو، سب سے ملو نا۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آگے بڑھ کر سب کو اپنا تعارف کروایا۔ میرے سامنے ہی بیٹھے 2 مرد جن کی عمریں 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، لیکن خود کو کافی صحت مند رکھا ہوا تھا، اپنے پاس صوفے کے درمیان جگہ چھوڑ کر کہنے لگے، آئیے یہاں بیٹھیے۔ میں سامنے سنگل صوفے پر بیٹھنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، آخر 10 کروڑ کا سوال تھا۔ میں تھوڑی شرماتی جھجکتی ہوئی چلتی ہوئی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں میرے کافی قریب ہو کر جڑ چکے تھے۔ میں تو کرنٹ کھا کر رہ چکی تھی۔ وہاں پر کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی۔ اس مشروب کی بدبو اتنی تھی کہ مجھے اپنے ناک میں گھستی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے بو آنے لگی تھی، لیکن بہرحال میں ابھی تک بیٹھی دیکھ رہی تھی جب سامنے بیٹھا ایک شخص کہنے لگا، بہت اچھا مال تیار کروایا ہے تم نے اس دفعہ سے پہلے۔ اس خوبصورت لڑکی کو پانے کے لیے تم نہیں جانتے میں نے کتنی ہی راتیں اس کی تصویریں دیکھ کر خود کو پرسکون کیا ہے۔ تبھی دوسرا شخص کہنے لگا، یہ تو جب سے اسکرین پر آئی ہے میں تو اسے دیکھ کر آہیں بھر رہا ہوں۔ یہ تو شکر ہے احمد کا جس نے ہماری حسرتیں پوری کر دی۔ وہ سب نشے میں دھت تھے، ان کی آنکھوں میں نشہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور میرے وجود پر گرتی ان کی نظریں، میں تو گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ تو مجھے یہاں اپنے لیے لے کر آئے تھے، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور 10 دن تک مجھے مہمان ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ شخص اٹھا اور آگے بڑھا اور مجھے بھی صوفے سے اٹھا دیا۔ میرے بازو کو انتہائی زور سے پکڑ کر کہنے لگا، تمہیں 10 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے بی بی، تو 10 کروڑ مفت میں تو نہیں مل جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، سر توڑ کوششیں کرنی پڑتی ہیں، تبھی جا کر تو محنت کا پھل ملتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں مجھے کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی تھیں، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا صرف ایک ہی شخص ہوگا جس کا دل مجھے بہلانا ہوگا۔ کیا ہو گیا، زندگی میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں گی اور اس کے بعد عزت کی زندگی جی لوں گی۔ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گی اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لوں گی۔ پڑھی لکھی تو میں ویسے بھی تھی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن اپنا ایک الگ نام بناتی۔ لیکن کہاں خبر تھی کہ میں جس دلدل میں پھنسنے جا رہی ہوں وہاں سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں کہنے لگی، یہ غلط ہے، ناانصافی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، جو 20 لاکھ آپ نے مجھے دیا وہ بھی واپس کر دوں گی۔ لیکن اگلے ہی پل وہ لوگ مجھے پکڑ چکے تھے۔ وہاں پر جو سیکورٹی اہلکار کھڑے تھے ان کو اشارے سے وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لانچ کا دروازہ لاک کر چکے تھے۔ میں چلانے لگی، میں یہاں پر اکیلی آئی تھی، کسی کو بھی یہاں پر اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ میں چلا کر خود کو ان سے چھڑانے لگی، لیکن وہ 6 لوگ تھے اور میں اکیلی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، دیکھو میں کوئی درندہ قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں سختی رکھتا ہوں، دیکھو خود بھی انجوائے کرو اور ہمیں بھی کرنے دو، ورنہ بلا وجہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس نرم سے وجود پر ہمارے ہاتھوں کے نشان بنے۔ ایک دم سے میری ہوائیں اڑ چکی تھیں، میں مزاحمت کرنے لگی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنا مال سمجھ لیا تھا۔ میری کوئی بھی مزاحمت کام نہ آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے میری عزت پر حملہ کر دیا تھا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، رو رو کر دھمکیاں دیتی رہی،
میں تم لوگوں کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن مجھے کہہ رہے تھے عدالت بھی ہماری ہے، قانون بھی ہمارا ہے، تم کہاں تک جاؤ گی؟ ہم تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے، بتا دیں گے تو پہلے ہی یہ دھندا کر کے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس کا تو کام ہی پیسے کمانا تھا، اور پیسے کی لالچ میں کیا کچھ کرتی ہو۔ یہ تم ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی اپنا حسن دکھا کر آج اس نوبت پر پہنچی ہو، ہمیں ہی ڈرا رہی ہو۔ تمہارے پورے بیک گراؤنڈ سے ہم واقف ہیں، تبھی تو تمہیں آج اپنے چنگل میں بھی پھنسا لیا ہے۔ اب چپ رہو، زیادہ ہاتھ پیر مت مارو۔ ایسا کرنے کے بعد وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قدر مجھے اذیتیں دی گئیں، میرا سانس تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک وقت میں کئی مرد میرے ساتھ غلط کام کر رہے تھے، جبکہ باقی دور بیٹھے سگریٹ کے مرغولے ہوا میں اڑا رہے تھے، براہ راست یہ مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجھے آج سے پہلے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ مجھے لگا شاید میری موت واقع ہو جائے گی، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو وہاں پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ بستر کا جو حشر تھا میرے سامنے تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بظاہر تو کہیں بھی زخم کا نشان نہ تھا، نیل پڑے ہوئے تھے، لیکن ہاں میرا وجود درد سے چور چور تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ساتھ نہ ہو۔ میں چلا کر رو رہی تھی، اٹھنا چاہا لیکن اٹھنے کی ہمت نہ تھی۔ ابھی تو صرف ایک رات گزاری تھی، ابھی مزید 9 راتیں موجود تھیں۔ میرے رونے کی آواز سن کر ایک سیاستدان کمرے میں آیا تھا، کہنے لگا چلا کیوں رہی ہو؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر کا جن ختم نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو آ کر پوری کر دوں میں؟ وہ اس قدر بے حیائی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا، میں رونے لگی۔ میں کہنے لگی جانے دو مجھے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا سارا پیسے کا چکر ہے بابو، بھیا تم پیسوں کے لیے آئی ہو، کہہ تو رہا ہوں پیسے دوں گا، پھر نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا پیسے نہیں کمانے؟ اپنی کینسر سے لڑ رہی ماں کا علاج نہیں کروانا؟ وہ شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا جس نے مجھے انجیکشن لگائے۔ ایک دم سے میرے وجود سے درد گویا غائب ہو گیا تھا، شاید مجھے پین کلر لگایا گیا تھا۔ میری طبیعت کچھ بحال ہو چکی تھی۔ تبھی ایک سوٹ میرے پاس اس شخص نے آ کر رکھا، کہنے لگا 8 بجے تک یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جانا۔ 8 بجے مطلب 8 بجے، ذرا بھی دیری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے روتے ہوئے ڈریس کو دیکھا، ایسا بے حیا ڈریس تھا کہ میں کبھی خواب میں بھی پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے پہلے اسے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی پل 2 ایسے الیکٹرک پین وہاں پر لائے گئے جنہیں مجھے دکھا کر وہ کہنے لگے اگر دوبارہ نہ کی تو تمہارے منہ میں یہ پین کلر دے کر آن کر دینا۔ بجلی کے جھٹکوں سے کانپتی پھروگی۔ مجھے لگا شاید یہ مذاق ہے۔ وہ زبردستی مجھے کپڑے پہنا کر نیچے آنے کا کہنے لگا۔ میں نے انکار کیا تو اگلے ہی پل اس نے وہ پین کلر میرے منہ میں دے دیا، اور جیسے ہی بٹن دبایا تو مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا گیا۔ میں چلا کر دور گری تھی۔ کہنے لگا شکر کرو ابھی تک تمہارا حلیہ نہیں بگاڑا، تمہیں اس قابل چھوڑ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بھی اداکارہ رہنے کے قابل رہو، اور چپ چاپ یہ کپڑے پہن کر آ جانا ورنہ ماری جاؤ گی۔ میں رونے لگی۔ ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر آج سے 5 سال پہلے کا وقت یاد آیا۔ اس وقت میرے پاس حسن کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اپنے ماں باپ سے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ 14 جماعتیں پڑھ رکھی تھیں، لیکن جب گھر سے نوکری کے لیے نکلی تو کسی نے بھی نوکری نہ دی۔ سب گندی نظروں سے دیکھتے تھے یا پھر سفارش کے لیے پیسے مانگتے تھے۔ جیسے تیسے گزارا تو ہو رہا تھا، لیکن میری ماں کو کینسر ہو گیا تھا۔ میرے باپ نے دن کے 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا کر کے ماں کا علاج کروایا جا سکے، مگر میری ماں مرنے سے پہلے ہی میرا باپ ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مشین میں آ کر مر گیا۔ میری ماں کے سارے سر کے بال جھڑ گئے۔ ڈاکٹر کہتے 2 کروڑ لگیں گے تبھی علاج ہو سکے گا۔ جیسے تیسے لوگوں کی منتیں ترلے کی، لیکن پھر بھی مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ڈراموں اور فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی۔ پہلی ویڈیو ہی ٹک ٹاک پر بنا کر لگائی تو چھوٹے موٹے فلم ڈائریکٹر کے میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ میں اپنی مثال آپ تھی، کم عمر تھی اور خوبصورت تھی۔ بہرحال ویسے بھی اچھے ہسپتال میں اپنے ماں کا علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ابھی بھی 2 کروڑ کی ضرورت تھی۔ اسی خاطر یہاں تک آئی تھی، لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ 10 دن تک میں وہاں پر استعمال ہوتی رہی، اور پھر رات کے 3 بجے مجھے کسی کچرے کی طرح میرے گھر کے باہر پھینک کر وہ لوگ چلے گئے۔ دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا۔ میری حالت دیکھ کر کہنے لگا کہاں تھی آپ کو کہاں نہیں ڈھونڈا، آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا، کہاں چلی گئی تھی؟
تو میں اب ان کو کیا بتاتی، خاموشی سے گھر میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ میری زندگی مجھے کس نوبت پر لے آئی تھی؟ اگر میں زیادہ پیسوں کی لالچ نہ کرتی اور پہلے ہی اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دیتی تو جو کچھ بھی کر کے میں اس کا اصل چہرہ منظر عام پر لے آتی تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی۔ صبح تک میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے، پھر چند روز بعد 10 کروڑ کی رقم پوری ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی، یہ 10 دن تم نے کہاں گزارے؟ اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ شوٹنگ میں مصروف تھی۔ میری ماں کا علاج تو ہو گیا، لیکن پھر بھی میری ماں کی صحت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئی۔ برین ٹیومر ہو گیا تھا۔ جب تک کہ اس کا اندازہ ہوا میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 15 سال تھی بیٹا اسکول کا کام کر رہا تھا جب میرے موبائل پر بار بار تصویریں آنے لگی، میسج آنے لگے۔ میرے بھائی نے میرا موبائل اٹھایا اور میری نازیبا تصویروں اور میسج پڑھ کر مجھے بے یقینی سے دیکھنے گا، اور وہ سیاستدان ایک مرتبہ مجھے بلا رہا تھا لیکن میں انکار کر رہی تھی۔ اس نے میری نازیبا تصویریں بھیج کر کہا کہ چپ چاپ آج رات چلی آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ تمہیں دبئی لے جا کر وہاں پر خوب موج مستی کریں گے۔ لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد یہ جان ہی چکی تھی کہ وہ 10 کروڑ روپے حرام کے تھے، بلکہ اب تک جو بھی کما رہی تھی وہ حرامی تھا۔ وہ عزت کی روٹی نہ تھی بلکہ وجود کی نمائش کر کے کمائی جانے والے پیسے تھے۔ جیسے وہ الفاظ پڑھے تو وہ آگے بڑھے، بھلے ہی مجھ سے چھوٹا تھا لیکن ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار گیا۔ میرا منہ تو پوچھ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا کیا ہے آپ ہی تم نے؟ یہ سب کچھ کر کے پیسے کما رہی تھی۔ میں چپ ہو گئی، مجھے خود سے چھوٹے بھائی سے خوف آ رہا تھا۔ میرے منہ میں زبان تک نہیں تھی، بس روتی رہی تھی۔ کہنے لگی تبھی اماں بھی مر گئی۔ میں تو تمہیں اچھا سمجھتا تھا لیکن تم تو میری بہن کھلانے کے لائق بھی نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر غصے سے میرا بھائی نعمان کمرے سے باہر نکلا۔ مجھے لگا شاید وہ غصے سے گھر سے باہر گیا ہوگا، کچھ دیر بعد آ جائے گا۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گی، میں دوبارہ کسی سے نہیں ملوں گی، جو پیسے مجھے ملے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ لیکن میں مجبور تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد شور کی آواز آئی۔ محلے کے لوگ میرے بھائی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ خون سے لت پت تھا۔ ایک شخص کہنے لگا یہ بھاگتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا۔ دوسری طرف سے بڑا ٹرک آیا اور اس کو ٹکر مار کر موقع پر تمہارا بھائی مر گیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے میرے آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ میں نے سب کچھ گوا دیا تھا، نہ جانے کیسی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ میرا بھائی مر گیا تھا لیکن وہ سیاستدان مجھے بار بار کال کر کے بلا رہا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میری تصاویر کو وائرل کر دیا۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا، اور آج میں ہر چیز سے توبہ کر کے ایک محلے کی عام سی پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ شام کو ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر سبھی نیک دیندار لوگ ہیں، کوئی بھی میری حقیقت نہیں جانتا۔ میری بہنیں یہیں پر اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن آخر کب تک میں اپنا چہرہ ڈھک کر گھر سے باہر نکلتی رہوں گی؟ کہیں کسی روز مجھے کسی نے پہچان لیا تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض دفعہ شیطان پھر سے ورغلاتا ہے۔ مجھے گناہوں کی اس دلدل میں دوبارہ سے چلے جانا چاہیے۔ سب کچھ وہاں تھا لیکن میں دل اور دماغ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے واپس اس دلدل بھری زندگی میں پیسوں کی خاطر جانا چاہیے؟